پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے۔ ویسے ڈوکھا کلام نہیں گا تے جی اگر جناب اتفاق فرماسو تے نال پڑھ لو تے حصول برکت لئی صالحین فرمانے نے جتے اللہ حضرت دا کلام پڑھے جاندہ ہے کسے نے کسے بندے نو محفل وچوں حضور دے روضے دی زیارت دی سعادت نصیب ہو جاندی ہے۔ اس واسطے اس عقیدے اور ایمان نال پڑھئے پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے۔ آپ روتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، بس ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ تاجدار ختم نبوت، ہاتھ چکتے یار ہاتھ چکتے، تاجدار ختم نبوت لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک۔ آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ بے وسعتیں دی ہیں خدا نے، ارے وسعتیں دی ہیں خدا نے، ارے دامنے محبوب کو کہ جرم کھلتے جائیں گے۔ میرے آقا چھپاتے جائیں گے، والاستغفار لہم جرم کھلتے جائیں گے۔ النظر فی اعمال امتی جرم کھلتے پڑھے جی یار جرم۔ ویسے میں ذوقی تقریر کدے نہیں کیتی، تسی سارے ذوق والے بیٹھے ہوتے، میں نا تھوڑا اتفاق کرو یار۔ جرم کھلتے جائیں گے، میرے آقا چھپاتے جائیں گے۔ اور لائندے کیوں بے سرکار چھپاتے جائیں گے کہ جرم کھلتے جائیں گے۔ بعد الحمد والثناء اج دی بابرکت محفل بسلسلہ 11ویں شریف کے حوالے نال انعقاد پذیر ہر ماہ حضور قبلہ جمال الفقہا رحمہ اللہ تعالی آپ دے آستانہ کرم تے ویسے بھی اے غوث پاک دا آستان ہے، قادری آستانے جننے بھی نے سارے غوث پاک دے، جس دی صدارت لائق صد عزو والاکرام حضور قبلہ پیر مفتی ضیاء المصطفیٰ قادری اشرفی دامت برکاتم العالیہ و دام اقبالہ آپ فرما رہے ہیں۔ آپ نے حکم فرمایا، میری خوش نصیبی ہے کہ حضرت آستانے تے حاضری دا موقع نصیب ہویا، نہ کوئی اپنی خطابت ہے نہ کوئی اپنا خطاب ہے۔ ان دو گلاں دی نفی تو بعد حاضری دا اس بات ہے، آکو سبحان اللہ۔ توجہ ہے میں کی کہہ گیا، اللہ تعالیٰ حاضرینوں ذریعہ بخشش بنائے۔ اسٹیج تے علماء کرام، متعلمین و معلمین اور اس ادارے دے اساتذہ کرام
معزز طلباء کرام، دیگر اشاقان مصطفیٰ، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ اللہ جل مجدہ الکریم دا بڑا اور فضل اور کرم ہے کہ جس نے سانوں حضور غوث پاک دی نسبت عطا فرمائی۔ بحمداللہ تعالی ساڑھا ایمان اور عقیدہ ہے اے جنہاں نے نسبتہ نال پیار کیتا، یقیناً اللہ تعالیٰ نے انہوں دعا جہانہ میں کامیابی اور کامرانی عطا فرمائی، اور جڑے نسبت دے منکر ہو گئے یقیناً وہ ہر کامیابی تو ویلے رہ گئے اور فیض تو ویلے رہ گئے۔ اللہ تعالیٰ سانو نسبتاں دا حیا نصیب فرمائے۔ حضور نے فرمایا نا بھی وڈیاں دا ادب کرو تے چھوٹے نال شفقت کرو، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے ارشاد فرمایا کہ میری یہ جڑے امت نو لنگر مل رہا ہے نا، یہ حضور دی امت دے غریبان دی وجہ تو سانو لنگر مل رہا ہے۔ غرباء نال بھی پیار فرماؤ، تو اللہ تعالیٰ سانو حضور دی امت دے غرباء نال بھی پیار کرن دی توفیق عطا فرماوے۔ اساں بڑے عمران نال پیار کر کے ویکھ لیا، کچھ نہ لبیا، لیکن قربان جائیے اس کتے تو جنہیں اصحاب کاف والیاں دے نال پیار کیتا تے قرآن وچ انہاں تذکرہ آ گیا، بولو سبحان اللہ۔ اس مچھلی تو قربان جائیے، ہاں جی، اس خچر تو قربان جائیے، اس چونٹی تو کمال دی نسبت نہیں، یہ ساریاں نسبتاں نے، اور یہ سارے جنتی کیوں؟ نہ نمازاں پڑھیاں، نہ روزے رکھے، نہ حجاں، نہ زکاتاں۔ وجہ کی سی؟ انہاں نے پیاریاں نال نسبت کی تھی، اور نسبت بندے نو تار دیندی ہے۔ ایک فقہی مسئلہ بھی ہے، پانی ناپاک ہو جاندہ ہے جب رنگ ذائقہ بو تبدیل ہو گئی، تین وصف ہونے تے پانی ناپاک ہو جاندہ ہے، لیکن جب کسی پاک نہ نسبت ہو جاوے تو ناپاک بھی پاک ہو جاندہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ حمدن کثیرہ۔ ایک بار محبت نہ سبحان اللہ فرماؤ۔ قرآن پاک دی میں کہتے مقدسہ دا کچھ حصہ تلاوت کیتا، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ سب تو بڑی شان کن دیئے؟ قرآن آخد ہے اللہ دیئے، سب تو بڑی شان کن دیئے؟ اللہ دی سب تو بڑی شان ہے۔ اور اس کائنات عالم کے اندر جڑی نبوت ہے وہ الوہیت دی دلیل ہے۔ نبوت کس دی دلیل ہے؟ الوہیت دی دلیل ہے۔ اور ولایت نبوت دی دلیل ہے۔ اس کائنات عالم کے اندر جتنے بھی نبی آئے اللہ تعالیٰ نے سارے نبیان و عظمتہ اور شانہ دیتیاں، لیکن قربان جائیے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت اور شان تو کہ جس نو ایڈی وڈی شان دیتی کہ جویں بابری فرما گئے او فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے۔ میں آگے گل کی تھی، تقریر موڑ کدے سنا سیں، آج فقط حاضری آکھو سبحان اللہ۔ فرش والے تیری شوکت کا، انہوں کی پتا محبوب دے شان، مالک خاص اعلیٰ حضرت فرمان، مالک خاص کبریا ہو، مالک حرمہ سوا ہو، آقا کوئی کیا جانے کہ تم کیا ہو، تم تو عقل عالم سے برا ہو۔ آقا سبحان اللہ۔ عقل عالم نہیں، عقل عالم سے برا ہو، عقل سبحان اللہ۔ اس واسطے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات عالم دے اندر کتنے نبی تشریف لے آئے، کتنے رسول تشریف لے آئے، بڑی عظمت اور شانہ دیتیاں،
لیکن سارے شیخ عبدالحق محدث دہلوی آپ نے بڑا سونا جملہ ارشاد فرمایا. آپ فرمانے نے کہ جس طرح نبی پاک سرکار نے رب نے کمالات دیتے، خصائل و مناقب عظمتاں دے نال نواز دے اس دنیا دے اندر مبعوث فرمایا کہ ساری کائنات کی بلکہ انبیاء سارے حیران نے اس گل تے کہ اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نو اتنی عظمت اور اتنے کمالات عطا فرمائے، اور جدو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی عظمت اور شان دی، عظمت اور شان والے من کے دنیا جو تشریف لے آئے نا، ساری کائنات حیران ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نو اتنی عظمت اور شان دیتی. ڈاکٹر اقبال تا کر کے کہہ گیا سی کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا اعلیٰ حضرت نے تگال لگلی کر چھڑی. آندے تو سنا دے بولو یار سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت شاہ امام احمد رضا فاضل بریلوی نور اللہ مرقدہ، اللہ تعالیٰ بابے دے مزار پاک تے کروڑا درجے رحمتہ دا نزول فرماوے، جن نے اس کائنات عالم دے اندر حضور دے غلامانو فنکارہ مالا بزارہ غالب والا عقیدہ نہیں بلکہ مصطفیٰ دے سچے یارہ والا عقیدہ دیتا ہے، جڑا قرآن اور حدیث دے عین مطابق. بولو سبحان اللہ. ایسا سچا عقیدہ دے کے بابا گیا، اور بابے نے کیا خوب تذکرہ فرمایا گل سلے وے اس کائنات عالم دے اندر بڑے بڑے عظمتہ مالے شانہ مالے آئے، مگر جدو میں عظمت اور شان ملیے مصطفیٰ دے تصدق نال اور توسل نال ملیے. ایہو وجہ ہے ہر نبی نو رب نے ولی عطا فرمائے، لیکن جیسا ساڑھا نبی ہے نا، نبیاں بچوں نہ تا اے جا کو نبی دیتا تے جیڑا ساڑھا نبی ہے نا، ایسے نبی نو رب نے جیڑا غوث اعظم دیتا ہے نا، وہ کسے نبی دی امت وچوں کوئی ولی بھی نہیں آیا تے نہ ہی کو جا غوث آیا ہے. بول سبحان اللہ. جیڑا غوث اعظم رب نے مصطفیٰ دی امت وچ دیتا ہے نا، اے جا غوث کسے نبی دی امت وچ نہیں آیا. بول سبحان اللہ. اے جا غوث رب نے کسے نبی دی امت وچ نہیں دیتا جیسا غوث اعظم. اللہ اکبر. کیسے غوث اعظم جو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اور صفات دے مظہر بن کے آئے گے. بول سبحان اللہ. حضور دی ذات اور صفات دے مظہر بن کے آئے گے. اللہ فرمانے وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اللہ دی ہی سب تو بڑی شان ہے. تو میں پہلے عرض کیتا کہ جناب والا نبوت الوہیت دی دلیل. نبوت تا سارے ویکھیے، الوہیت تا کسے نہیں ویکھی. بول سبحان اللہ. میں کو گل کر گیا اگر جناب نو سمجھ لگے. نبوت سارا ویکھی پر الوہیت کسے نہیں ویکھی ماں سوائے مصطفیٰ تو. اک سبحان اللہ. اللہ اکبر کبیرہ. واہ بھائی واہ. حرم پاک میں سائیں بیٹھے تھے، ابو بکر صدیق آ گیا. میں پہلے عرض کی تھی صاحبزادہ صاحب نے عرض کی تھی حضور بکنہ کو خطاب. آپ نے فرمایا باقیاں میں سے ٹائم فکس ہونا، دوڑے واسطے کھلا ٹائم. بولو سبحان اللہ. تسی بھی میں نے ایک باری کھلی سبحان اللہ سناؤ گا بلا. ماشاءاللہ. الوہیت اے ماں زاغل بسر دی اکھان وچ رب نے پہلی طاقت پا چھڑی سی. یہ گل اے ازل تو ہو چکی سی. اس اکھ نے مصطفیٰ نے اس اکھ نے رب دا دیدار کرنا ہے. واہ بھائی واہ. تو پھر میں اور تسا اس اکھ دی عظمت بیان کیویں کر سکا؟ تو میں عرض کی تھی ہر نبی نو رب نے شان دیتی. اور دوسری گل یہ ہے جڑا نبی ہوندا ہے رب دی شان ہوندا ہے. آکھو سبحان اللہ. نبی کی ہوندا ہے؟ رب دی شان ہوندا ہے. ہن تو گل سمجھ لگی نا جڑی پیر بابے میرے علی آکھی سی اس صورت نو میں جان آکھاں. جان آکھا کہ جان ہے. اولی اولی آ رہے ہو تسی اس گل تے جس تے میں تن لے آ رہا ہاں. آکھو سبحان اللہ. ویسے بھی بندہ پہلی بار آوے تو مڑو تھوڑا یہ معاملہ تو ہوندا ہے نا، کوئی تعارف تعارف نہیں ہوندا، نہ گفتگو دا نہ انداز دا. تاں واسطے بابے میرے علی شاہ صاحب نے صدیاں بعد بھی گل کر چھڈی. اس صورت نو میں جان آکھاں، جان آکھا کہ جانے
سچ آکھا تے کی آکھا رب دی تے قرآن کی آندہ ہے حضور رب دی سب تو بڑی شان نے آگو سبحان اللہ تے بابے کو اگلی پچھلی گال نہیں کی تھی بابے بھی اسے گال دا ترجمہ کیتا ہے کہ حضور رب دی سب تو بڑی شان نے حضور رب دی ایک بار پھر بولو ڈرو نہ فتوہ نہیں لگتا حضور رب دی اچھی بولو حضور رب دی سب تو بڑی شان نے اور غوث اعظم حضور دی سب تو بڑی شان آگو سبحان اللہ غوث اعظم حضور دی ہاں اس واسطے خالق کائنات نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب قرآن تو سبحان اللہ لو اللہ فرماتا ہے میرے ذکر میں دلان دا چین میرے ذکر میں دلان دا چین حضرت عبداللہ ابن عباس کو پوچھا گیا حضور اس ذکر چین کی شے اس ذکر کی شے تو آپ نے بھلا کی فرمایا سی فرمایا ہوئے اللہ دا ذکر حضور دی ذات جے بولو سبحان اللہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا قرآن کی آندہ اللہ دی رسی نو مضبوطی نہ پکڑو پوچھا گا بابا جی دسو اللہ دی رسی کیڑی آپ نے کی فرمایا سی اوہ حضور دی اتباع بولو سبحان اللہ اہدنا الصراط المستقیم صراط مستقیم کیے آپ نے فرمایا حضور دا نائیں بولو سبحان اللہ میں پہلے عرض کی تھی حضور رب دی سب تو وڈی شان نے حضور دی سب تو وڈی شان غوث اعظم نے انہیں اینا آیات قرآنی نے دسیا قبلہ و کعبہ صراط اللہ دا عنوان بھی مصطفیٰ نے اوہ حبل اللہ دا عنوان بھی مصطفیٰ نے بذکر اللہ دا عنوان بھی مصطفیٰ نے معرفت اللہ دا عنوان بھی مصطفیٰ نے او جناب من عظمت اللہ دا عنوان بھی مصطفیٰ نے اور رب دی جڑی شان ان دا عنوان بھی مصطفیٰ نے تے قبلہ پھر من لے رب دی شان دا عنوان بھی مصطفیٰ نے کچھ زندہ بندہ بیٹھا جڑا نعرہ لاوے پھر لاؤ ہاں پتہ لگے میں نو پتہ کی چلیا ذکر اللہ بھی ذکر اللہ دا عنوان میں مصطفیٰ دی شان اللہ اکبر کبیرہ گل سمجھو میں کی کردہ پیا اس واسطے قبلہ اللہ نے سارے نبیان و عظمتہ دیتی آنے پر میرے نبی نو رب نے سب تو بڑی شان دیتی ہے پھر حضور دی امت دے اندر سب تو بڑی شان والے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نو جنہ نے جناب منصر پر معمور ممبر تے ہو کے آکھے آسی قدمی حاضی اللہ رکباتی کلی ولی اللہ فرمایا میرا قدم ہار ولی اے نہیں فرمایا میرا قدم ہار مرید دی گردن تے بولو سبحان اللہ ہن ذرا سوچیا جے جندہ نواسا پہ آخدہ ہے جدو تک میرا قدم نہ لگے بندہ رب دا ولی نہیں ہندہ کدے سوچیا جے او جنہ تے پتران دے قدمہ دی ایڈی اچھی شان ہے اس نانے محمد دے قدمہ دی کڈی اچھی شان ہوئے گی اور جن دے پتران دی ایڈی شان قدمہ دی تے نانے مصطفیٰ دی قدمہ دی شان قرآن کو نہ پوچھ لئیے تے نالی بابی آمد رضا کو پوچھ لینے جو دوڑا ذوق کو بیتا ویسے ذاتی طور تے میرا ایک تعلق اور میں ایک ذوق رکھنا میں سے اپنی تقریر میں جا اللہ حضرت کلام نو پڑھن دا حصول برکت دی نیت نال ویسے بابے دا کلام پڑھنا سوکھا کوئی نہیں مولوی نہیں پڑھ دے بابے آدم دا چشتی دا بڑا شیر پڑھ سن ہمیں پتہ ہے بابے نصیر دا بڑا پڑھ سن اگلے دا پچھلے دا لیکن اللہ حضرت نو جلدی نال کو بندہ ہاتھ نہیں لاندہ آگو سبحان اللہ کیونکہ بابا بھی جنہ ہے تو بابے دا کلام بھی جنہ ہے تے سمجھ بھی انہوں آدھی ہے جن دی فراست بھی اللہ ہوئے آگو سبحان اللہ ہاں ہر بندے ادنا بندے نو اللہ حضرت نہیں سمجھانا میں اللہ حضرت پڑھ سا تو تسی پھر سبحان اللہ فرمانی
آؤ پھر نانا مصطفیٰ دے قدمان شریفین دی عظمت سنو اللہ دا قرآن کی اندر لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد اللہ فرماندہ محبوبہ میں نے شہر مکہ دی قسم ہے یا اللہ کیوں فرمایا تیریاں قدم دیاں تلیاں جو لگ گئیاں نے میں نے مٹی دے ذریعہ دی قسم ہے میں کہا یا اللہ وجہ کیے قسم اس وقت چکی جاندی ہے جدو اپنی گل دے اندر وزن پیدا کرنا ہوئے او گل نو شک تو زائل کرنا ہوئے جناب من اپنی گل نو پختہ کرنا ہوئے اس وقت قسم اٹھائی جاندی ہے یا اللہ تو تک قرآن وچ دس چھڑیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ یہ تا کتاب ہوئی نے شاک کوئی نہیں تو یا اللہ جلے جو شاک کوئی نہیں تو موڑ تو کیوں پہ ویچ قسمہ چکنا ہے آکو سبحان اللہ تو نالی کو قسمہ چکی جاننے یا اللہ سا کو شک کرنا سی تیری گالتے تو پھر قسمہ کیوں چکی ہیں خالق کائنات نے فرمایا دنیا والے میری ذاتی قسمہ اس لئے چک دینے تاکہ انہاں دی گل دے اندر پختگی آ جاوے انہاں دی گل جناب من یقین کامل آ جاوے لیکن فرمایا میں چار دے ذکر دے متعلق گل ہوئے میں رب علیم بلاد الصدور اللہ الصمد دی عظمت رکھن والا آقا سبحان اللہ فرمایا میں قسم اس بات سے چکنا تاکہ یار دے ذکر وچ اور حسن ود جاوے بولو سبحان اللہ یار دے ذکر وچ حسن ہور واد جاوے تا کر کے جناب من ویکھ لو در نواسے دے قدم لگن تے جناب بندہ اللہ دا ولی بن دائے ایدر جناب من نانا مصطفیٰ دے قدمین شریفین دی میں کی گل دساں میں کہا ویکھو تا صحیح حضرت اسماعیل پاک دے قدم لگے او پہاڑ برکتہ والا تے آب زمزم تو میں کہ میں کی شان دسا حضور دی اور جنہ دی انگلیاں میں جو سیاپا نے پانی پیتے آب زمزم پی وہ بندہ آجی بندہ ہے آب حیات زندگی دائمی مل دی آب کوثر پی وہ بندہ جنتی بندہ ہے لیکن جنہ مصطفیٰ دے جناب من انگلیاں دے وچوں حضور دے جناب من یدائن دی انگلیاں دے وچوں پانی پیتا قسم رب کعبہ دی او صحابہ بن دینے او صحابی رسول بندے نے اے حصہ جناب من نبی دے غلامہ دے جناب مقدرہ وچ لکھیا سی جنہاں نے مصطفیٰ دی انگلیاں وچوں پانی پیتا باب احمد رضا نے ترجمانی دا حق ادا کیتا بابا آدھا انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے حضرت کی آلے اچھی بولے یار بولے آگیا بابا احمد رضا دے انگلیاں ہیں فیض پر انگلیاں ہیں فیض پر کہ ٹوٹے پیاسے جھوم کر ندیاں پنجاب رحمت کی جاری واہ 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 بولو سبحان اللہ حضور تشریف لے آئے کہ اللہ دی قدرت دی آواز آئیاں واہ واہ محبوب دنیا تے تشریف لے آئے تے باب احمد رضا اسی حدیث تے ترجمہ کیتا ہے پھر قدر دساں دے آکو سبحان اللہ آؤ جناب من گل مکھائیے ہویا اے قبلہ اے او قدمین شریفین نے غوث پاک دے جڑے ولی دی گردن تے لگن تے اللہ دا او بندہ دے جناب من گردن تے لگن بندہ اللہ دا ولی بردہ ہے میں کدس اے دا نبی دے نواسے دے قدمان نشان جڑے گردن تے لگن بندہ دی تے او تا ولی بن تے حضور دے نواسے دے قدمین تے مصطفیٰ دے کندھیاں تے لگن دس اس حسین دی کی شان ہو سی تے پھر او قدمین شریف ہے جڑے لا مقام تے رب دی بارگاہ وچ میں عرض پہ کردہ جناب من اللہ دی بارگاہ کی دی مالک کی گل لے تو قسمہ کیوں چکنا ہے فرمایا اس لئے میرے یار دے ذکر وچ حسن آ جاوے میں قسم اس لئے چکنا ہوا دنیا دی نظرہ وچ مکے دی گلیاں محمد پاک دیاں پر میری نگاہ قدرت وچ محمد دیاں پاک تلیاں آلہ حضرت بولے بولو سبحان اللہ دوڑی آواز بڑی ادن ہے میں لگتا تُسی خرید تقریر ہے یہ نہیں کدے سنی ہے میں کہا دوڑی آواز ادن ہے
تسی انہاں اللہ کرو نا ایک باری پھر بولو اعلی حضرت شاہ امام احمد رضا فاضل بریلوی نبر اللہ مرقدہ شریف آپ نے ترجمانی دا حق کتاب فرمانے نے گل سلے ہے کہ ہے کلام میں آواز کھولی یار ہے کلام میں الہی میں شمس دوہا تیرے چہرہ نور و فضا کی قسم قسم شب تار میں ارے راز یہ تھا محبوب کی زلف و دوتا کی قسم اللہ اس واسطے جناب من آؤ گل اختتام پذیر کریے میں عرض کی تھی ہر نبی رب دی شان پر ساڈا نبی سارے نبیاں تو آلہ ہر نبی نو رب نے ولی دیتے پر رب نے کسے نو غوث اعظم جیسا ولی نہیں دیتا اے شان اور اے عظمت رب نے مصطفیٰ دی امت نو دیتی ہے تا کر کے آواز کی آ رہی ہے کہ واہ کیا مرتبہ ہے ارے غوث ہے والا آئے وہ تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے اونچے اونچوں کے سروں سے ارے قدم آلہ تیرا حضور نو رب نے رسول کل بنا کے بھیجے ہے تے غوث پاک نو رب نے شیخ الکل بنا کے بھیجے ہے خود نہیں فرمانے آپ فرمانے نے الانس لهم مشائخ والجن لهم مشائخ والملائکۃ لهم مشائخ وانا شیخ الکل فرمانا میں انساناں دا پیر جناں دا پیر ملائکہ دا پیر تے پیراں دا پیر تے آپ ساری بابے دے مرید تا کر کے آخری شیر میں نال اس عقیدے نال پڑھ لو اسا سارے حضور دے در دے غلام حضور غوث اعظم دے در دے منگتے بھگاری بن کے اج حضور غوث اعظم دی بارگاہ وچ استغاثہ پیش کر کے آنے ہیں کہ حضور گل سلے کے میں مرید غوث اعظم پڑھے یار بس گل مک گئی میں مرید غوث اعظم میرا پیر غوث اعظم میں مرید غوث اعظم لا تقیسونی بأحد ولا تقیسو علی احد میں مرید غوث اعظم میرا پیر غوث اعظم فخر اولاد آدم میرا پیر غوث اعظم میں مرید غوث اعظم کیونکہ قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے ایک باری پھر آکو سبحان اللہ قسمیں دے دے کے قسمیں دے دے کے ایک کسی مولوی کو پوچھا جی بھی قسمہ کون دین ہے جیڑا بابا اعلی حضرت آخ گیا قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے میں مرید غوث اعظم ارے میرا پیر غوث اعظم کے فخر اولاد آدم میں مرید غوث اعظم اللہ ایک بار پھر بولو سبحان اللہ وہ آئے سننا حضور غوث پاک دی بارگاہ بچ تکی آنے سن لو جی ساڑھے نبی نے اہیں کیتا تے یوں کیتا
انہیں جناب مردے زندہ کی تھی بابے کیا سی بابے رو فرمایا میں واقعہ نہیں بس انہوں نے اشارہ کرتا پر ٹائم پر بابے رو فرمایا سی وہی وہ ناکھیا سی کم بیزن اللہ سبحان اللہ پر فرمایا میں نہیں آخنا کم بیزن اللہ سمجھتے لگ گئی ہو سی بلکہ آپ نے فرمایا میں حضور نبی پاک سرکار دا نواسا تے میں اے نہیں آخنا کم بیزن اللہ میں تانا کم بیزنی بولو سبحان اللہ اعلیٰ حضرت تا کر کے آگے تیری سرکار میں بس آخری شعر یہ پڑھ لو تیری سرکار میں تیری سرکار میں ارے لاتا ہے رضا اس کو شفیع کس کو شفیع غوث اعظم کو شفیع تیری سرکار میں انا تینا کل کوثر رب نے مصطفیٰ دے متعلق فرمایا مصطفیٰ اساں نے تینو خیر کثیر عطا فرمایا خیر کثیر معجزات عطا فرمائے لیکن جدو مصطفیٰ دی واری ایک گل فرمائی جدو غوث اعظم دی واری آئی میرے سرکار نے فرمایا غوث اعظم رب نے مینو کثیر معجزات عطا فرمائے نے تو میرا پتر ہے میں تینو کثیر مرید عطا فرمائے تیری سرکار میں ارے لاتا ہے رضا اس کو شفیع تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا